السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعلام السنت المنشورہ، سنت کے لہراتے پرچم کا جو سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اس ضمن میں آج ہمارے سامنے جو مضمون ہے، جو عنوان ہے، وہ ہمارے دین کے بارے میں ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہم اور آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں، لیکن اس اسلام کو ہم سمجھیں کیسے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کی میننگ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام اصل میں جو معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے استسلام۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں تابعداری کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا، تابع ہو جانا، ماتحت ہو جانا، تسلیم کر لینا، ایگری ہو جانا، یہ ہے اسلام کا لفظی معنی۔ اب اسلام جو ایک دین ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو ایک مان کے اس کے سامنے جھک جانا، اسے تسلیم کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تسلیم کر لینا، اللہ تعالیٰ کے لیے توحید تسلیم کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اپنی عبادت میں، اپنی بندگی میں، اپنے اوصاف میں، اپنے کمالات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید میں اللہ کو ایک ماننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم تسلیم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اپنی عبادت کے ذریعے سے اپنی توحید میں ایک ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنا، میرے بھائیو، مطاع بانیں۔ مطاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اطاعت کی جائے، اس کے تابع ہو جایا جائے اطاعت میں، اللہ کو ایک ماننے میں، ایک مان کر کے تسلیم کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اطاعت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اسے ہم تسلیم کر لیں۔ ایسے یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرک کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ پارٹنرشپ، ساجھیداری، کوئی مد مقابل، کوئی ہمسر، یہ بالکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح سے تسلیم کر لینا، اس کی توحید کو تسلیم کر لینا، اس کی اطاعت کو تسلیم کر لینا، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اس بات کو تسلیم کر لینا، یہ ہے اسلام کا معنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لے، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہو جائے، اسے اپنے آپ کو تسلیم کر دے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اس سے اچھا دین والا کوئی نہیں ہے جو اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دے۔ ایسے اللہ فرماتا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سورہ لقمان میں پہلی آیت کریمہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے۔ اس لقمان کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیک کام بھی کرنے والا ہو، مخلص بھی ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو سمجھ لو یقیناً اس نے بہت مضبوط کڑے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دینا، اللہ کے سامنے جھکا دینا اور نیک کام کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایسے اللہ فرماتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تمہارا معبود حقیقی ایک ہی معبود ہے، تمہارا سچا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس لیے اسی کے تابع دار رہو، اسی کی بات تسلیم کرو، اسی کی توحید تسلیم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو لوگ رجوع کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ تو آپ دیکھیں یہ تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے گا وہ سب سے اچھے دین والا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دے گا، اپنے اللہ کے سامنے جھکا دے گا اور نیک کام کرے گا،
وہ بہت مضبوط کڑا پکڑنے والا ہے، یعنی اسلام پر جمنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں سچا معبود ہے، اس لیے اسی کی تابع داری کرو۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے معنی کس کا؟ اسلام کا۔ اسلموا ومن یسلم، اور اسلموا اور ومن احسن دینا ممن اسلم، یہ اسلم، اسلام، یسلم، اسلموا، یہ سب الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہی کے الفاظ ہیں۔ اس میں یہ معنی نکلتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے۔ کیسے تابع کر دے؟ اللہ کی توحید مان لے، اللہ کی اطاعت تسلیم کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو ساجی اور شریک نہ بنائے۔ یہ ہے اسلام کا معنی۔ تو اگر ہم اس بات کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، غور کریں گے، تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام کا معنی کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے کی اور سمجھنے کی اور اسی طرح سے اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔